بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قرآن 13ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 13 کا مطالعہ کریں گے. پارہ نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 صورتوں کو جمع کیا ہے. سورہ یوسف جو کہ کل ہم اس کا ایک حصہ پڑھ چکے تھے، اور سورہ یوسف کی بقیہ آیات جو ہیں وہ آج کے سیشن میں اس کو دیکھیں گے. سورہ یوسف کے بعد سورۃ الرعد مکمل انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، اور مکمل سورج جو ہے وہ پارہ نمبر 13 کے اندر شامل ہے. تو پھر سورہ ابراہیم اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی پارہ نمبر 13 کے اندر موجود ہے. یعنی آج کی اس سیشن کے اندر ہم 3 صورتوں کا مطالعہ کریں گے. اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 13 کے اندر 3 صورتوں کو جمع کیا ہے. سورہ یوسف کے اندر دراصل ہم اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں کہ جو انسان سچ بولتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے، سچائی کے بدلے اللہ دیتا کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے سچ بولنے کی وجہ سے اس کو کتنی عزت اور مقام اور مرتبہ دیا. اسی طرح سورۃ الرعد کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کا مطالعہ کریں گے. یعنی کہ یہ کائنات اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے ہونے پر دلیل ہے. اور اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بھی دے رہا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. اور اسی طرح سورۃ ابراہیم کے اندر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، ان دونوں کلمہ کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مثالیں دی ہیں. کلمہ طیبہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل اندھیروں سے روشنی کا ایک سفر ہے، کہ انسان اندھیروں سے نکلتا ہے، روشنی کی طرف آ جاتا ہے. اور پھر ایک درخت کے ساتھ اس کی ایک مثال دی گئی. تو یعنی آج کے اس سیشن کے اندر ہم 3 صورتوں کا ذرا مطالعہ کریں گے، اور پارہ نمبر 13 کے اندر یہ 3 صورتیں موجود ہیں. سب سے پہلے سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو بقیہ حصہ ہے وہ اس صورت کے اندر اور اس پارے کے اندر موجود ہے. یعنی کل ہم نے یہ پڑھا تھا یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو ذرا ہم نے دیکھا، اور یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ایک آزمائش سے گزارا، اور کنویں کی آزمائش سے جب وہ نکلے تو پھر مصر کے بازار میں پہنچے، وہیں سے پھر عزیز مصر کے گھر پہنچے. تو گھر کے اندر بھی ایک اور آزمائش کا سامنا ہوا کہ عزیزی مصر جو بیوی ہیں وہ یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی. اور اس میں پھر ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہاں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی ایک آزمائش کا سامنا یوسف علیہ السلام کو کرنا پڑا. یوسف علیہ السلام جوانی پہ ہیں، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عمر میں وہ اختلاف بھی ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ 17 سال کے تھے، اور جب کنویں پھینکا تو 17 سال کے تھے. تو باقی یعنی مصر تک پہنچتے ہوئے یعنی 21 سال، یوں سمجھے کہ 21 سال کی عمر تھی، تو 21 سال کی جوانی. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا سارا حسن جمع کر کے اس کا ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا. یعنی یوں سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت بنایا تھا. ایک حسن ہے، دوسرا چڑھتی ہوئی جوانی ہے. اور اس جوانی میں پھر عزیز مصر کی بیوی اپنی طرف اس کو مخاطب بھی کر رہی ہیں، اور راغب بھی کر رہے ہیں، اور مائل بھی کر رہی ہے.
اور اس جوانی کے اندر یوسف علیہ السلام جو ہیں برات کا اعلان کر رہے ہیں، اور اپنے نفس کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بنیادی پیغام کہ جیسے ہی یعنی عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس طرح سارے دروازوں کو بند کیا، اور یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن اس پوائنٹ کی طرف ذرا غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ دروازے بند ہیں اور وہ دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، اور دروازوں کے جو لاک تھے وہ بہت ہی مشکل ترین لاک تھے، لیکن پھر وہ دروازوں کی طرف بھاگے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے تعاون اور غیبی مدد یہ ہوئی کہ دروازے خود کھلتے گئے۔ اب یہیں سے مجھے اور آپ کو پیغام یہ ہے کہ ہم کہیں پھنس جائیں اور کہیں گناہ کی طرف ہمیں کوئی کھینچنے کی کوشش کرے، تو ہمیں اگر پتہ بھی ہے کہ اب تو ہم نہیں نکل سکتے، اب تو جو ہیں وہ دروازے بھی لاک ہیں، یا اب ایسی راہ نہیں ہے جہاں جس کے ذریعے سے ہم نکلے، تو اب پیغام کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوشش ضرور جاری رکھنی، ٹھیک ہے؟ اس طرح یوسف علیہ السلام نے کوشش کی اور اللہ نے نتیجہ بھی نکالا، تو اس طرح جب بھی گناہ میں ہم پھنس جائے تو ہم نے کوشش اپنی ضرور کرنی ہے۔ تو وہیں سے جب اللہ رب العالمین نے وہیں بھی یوسف علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور یوسف علیہ السلام جب بری ہو گئے، عزیز مصر کے سامنے جب گواہی دی گئی، اور بچے نے گواہی دی، اور گواہی میں یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو مسئلہ قصوروار جو ہیں وہ تو عزیز مصر بیوی ہے اور یوسف علیہ السلام نہیں ہے، تو وہیں پہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو پھر تھوڑا سا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر نہ کوئی بڑائی آ جائے کہ دیکھیں میں جو ہے نا اس اتنے بڑے گناہ سے پاک ہوں، پاکیزہ ہوں، بے قصور ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ تو یہیں سے جو ہے وہ پارہ نمبر 13 کا آغاز ہوتا ہے۔ نفس، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، میں اپنے نفس کو کیسے بے قصور مان سکتا ہوں، کیسے بے قصور بتا سکتا ہوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شخص نفس امارہ تو بڑائی کا یا برائی کا حکم ہی دیتا ہے، مگر جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کرے، ان رب غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا۔ ہر انسان کے پاس نا نفس امارہ موجود ہوتا ہے، اور نفس امارہ وہ نفس ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، گناہوں پر مائل کرتا ہے، اور اس طرف انسان کو توجہ دلاتا ہے، نفس امارہ۔ اور ایک ہوتا ہے وہ نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ وہ ہیں جو انسان کو ملامت کرتا ہے، انسان کو پچھتاوا جاتا ہے، اور جو کوئی بھی انسان گناہ کرے تو بعد میں کہتا ہے آپ نے کیوں کیا ایسا، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہوتا ہے نا کبھی آپ کو بھی، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو پھر اندر سے ملامتی شو ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ نا یہ نہیں ہونا چاہیے، دل آپ کا بالکل نہ ناراض سا ہوتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ لوامہ وہ ہیں جو انسان کو ملامت کرتا ہے، نیکیوں پر انسان کو ابھارتا ہے اور برائیوں پر ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ ہیں جو نفس امارہ سے بچ کے نفس لوامہ کی پیروی کرتے ہوئے آخری سٹیج تک پہنچتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ، رب کی رضا کی طرف آ جاؤ۔ آخر میں اللہ کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، ارے اچھے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ تین سٹیپس ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم ہمارے سب کے جو نفس ہیں اس کو نفس مطمئنہ بنا دے، اور نفس امارہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ہر انسان کے پاس جو نفس ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔
تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے بے قصور بتا سکتا ہوں اپنے نفس کو؟ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو بڑائی اور برائی کا حکم دینے والا ہے، وہ تو انسان کو برائی پر مائل کرنے والا ہے، مگر الا ما رحم ربی جس پر میرا رب رحم کرے تو اس کا پھر نفس جو ہے وہ قابو ہوتا ہے۔ یعنی جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا کہ عزیزی مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے میں بچا رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال اس طرف گیا ہے کہ میری باتوں میں اپنی پاکی کی نسبت اپنی نیکی زیادہ بیان کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آ جائے۔ تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی گناہ پر ناز ہے اور نہ گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ یہ اہم بات ہے کہ وہ اس پہ ناز نہیں کر رہے، اور نفس کی جنس کا تو بتا رہے ہیں کہ نفس کی جنس کا تو حال یہ ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، انسان کا نفس تو بڑائی کی طرف یا برائی کی طرف جو ہے انسان کو راغب کرتا ہے، لیکن میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت سے ہے۔ یہاں اس آیت سے ہمیں ایک پیغام یہ ملتا ہے، یعنی اس بارے کے شروع سے ہی مجھے اور آپ کو ایک بنیادی پیغام یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے نیک اعمال پر نازا نہ ہو۔ نیک اعمال پر کوئی بھی نیک بندہ نازا نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر انسان ادا کرے کہ اس نے اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے، اور گناہوں سے بچنے کو اپنا ہنر اور کمال سمجھنے کے بجائے یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور رحمت سے انسان کو گناہ سے بچا لیا ہے۔ یاد رہیں کہ اپنے اعمال پر ناز کرنا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا بہت ساری آفات کا مجموعہ ہے، اور ان آفات کو بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود پسندی گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ وہ بعض گناہوں کو بالکل ہی انسان بھول جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی تلاش میں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ گناہ بلا دیے جاتے ہیں، اور جن گناہوں کو یاد رکھنا ان کو بھی معمولی انسان جانتا ہے پھر، اور انہیں کوئی اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ان گناہوں کے تدارک کی کوشش بھی جو ہے وہ نہیں کرتا، بلکہ انسان کو یہ گمان ہوتا ہے نا کہ یہ بخش دیے جائیں گے، یہ گناہ بخش دیے جائیں گے، جبکہ اس کے برعکس عبادات اور اعمال صالحہ کو بہت بڑا سمجھنا، ان پر خوش ہونا اور ان کی بجاوری کو اللہ رب العالمین پر ایک قسم کا احسان جانتا ہے، اور توفیقی عمل کی صورت میں ملنے والے نعمت کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور پھر جب خود پسندی کا انسان جب شکار ہوتا ہے نا تو وہ آ، اس کی آفات سے انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اعمال کی آفات سے غافل ہوتا ہے اس کی زیادہ محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور آمیزش سے پاک نہ ہو نفع بخش نہیں ہوتے، اور آفات کی جستجو تو وہ آدمی کرتا ہے جس پر خود پسندی کے بجائے خوف غالب ہوتا ہے، اور خود پسند آدمی اپنے آپ پر اور اپنے رائے پر مغرور ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک مقام حاصل ہے، وہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین پر احسان جتاتا ہے، حالانکہ یہ اعمال کی توفیق ملنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور اللہ کی عطیات میں سے ایک عظیم عطیہ ہے، لیکن خود پسندی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے، اور اپنی پاکیزگی ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ اپنے رائے عمل اور عقل پر اتراتا ہے تو
فائدہ حاصل کرنے، مشورہ لینے، انسانوں سے پوچھنے سے وہ باز رہتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی عقل اور عمل پر اتراتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر بڑا بھروسہ ہو جاتا ہے، اور کسی بڑے عالم سے، فقیہ سے سوال پوچھنا اس کے لیے اچھا نہیں لگتا، اور وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات پر انسان غلط رائے پر اتراتا ہے، جو اس کے دل میں وہ بات گزرتی ہیں اس پر وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور اس کے دل میں جو خیال آتا ہے اسی کو پسند کرتا ہے، اور دوسروں کی آراء کو انسان پسند نہیں کرتا، اسی لیے اپنی رائے پر اصرار بھی کرتا ہے، اور کسی کی نصیحت بھی نہیں سنتا، اور نہ کسی واعظ کی طرف جاتا ہے، اور نہ کسی واعظ اور دائی کی واعظ کو سنتا ہے، بلکہ وہ تو دوسروں کو یہ دیکھتا ہے کہ گویا وہ جاہل ہے، اور اپنی خطا پر ڈٹ جاتا ہے انسان۔ اور اسی طرح اگر اس کی رائے کسی دینوی یا کوئی دینی معاملے میں ہو نا، تو اس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ میری رائے ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اخروی معاملے میں بالخصوص عقائد سے متعلق بھی اس کی کوئی رائے ہو تو وہ کہتے ہیں میری ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو انسان ہے نا، یہ پھر جاہل رہتا ہے، یہ قرآن سے روشنی حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود پسند ہے، اور یہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور دوسرے کی رائے کو قبول نہیں کرتا۔ اچھا، یہ معاملہ ہم میں سے نا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جب ہم دین کا علم بھی حاصل کریں، نالج حاصل کریں، یعنی ایک مخصوص جگہ سے، مخصوص لوگوں سے نالج حاصل کریں، اور پھر جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر یا ہمارے مائنڈ کے اندر یہ بنتا ہے نا کہ بس ہم ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، کچھ پاکستان کے اندر کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں سے بڑے مقدار میں جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، تو کچھ اداروں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس ادارے سے پڑھنے والی خاتون جو ہے نا، وہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا جاتا ہے کہ بس جہاں سے آپ پڑھی ہو یہی نالج ہے اور یہی علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ خواتین جب وہاں سے باہر معاشرے میں نکلتی ہیں، تو معاشرے میں وہ جا کے پھر کسی اور جگہ فٹ بھی نہیں ہوتی۔ کسی اور جگہ آپ ان کو نالج دو، پروفیشنلزم سکھاؤ، کوئی دنیا کی کوئی اور چیز سکھاؤ، تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ نئی چیزیں ان کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے جہاں سے پڑھ کے آ رہی ہوتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ، اور بلکہ عمومی طور پر یہ رجحان ہے، اور یہ عمومی طور پر پاکستان میں تو یہ بڑا مشہور ہوا ہے کہ ایسے اداروں سے پڑھنے والے خواتین کو بس اب دوسری بات قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے نا، اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو یہ وہی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا، خود پسندی۔ تو خود پسندی میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا کے خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہاں، ہمارے جو استاد تھے نا، اس نے تو ہمیں یہ سمجھا دیا ہے، اب ہمیں مزید نالج حاصل کرنا ہے، مزید کسی سے پوچھنے، مزید کوئی نیا کورس کرنے ہیں، اس کی تو ضرورت نہیں۔ تو اس وجہ سے وہ حق سے بعض دفعہ محروم رہتا ہے، اور کسی مسئلے پر اس کی ایک رائے ہوتی ہے تو وہ دوسری رائے بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے کا پس منظر۔ پیچھے کا پس منظر کیا ہے؟ کہ پیچھے جس شیخ سے، جس استاد سے، جس مدرسے سے، جس کنیکشن کے ساتھ میں انہوں نے پڑھا ہے، اس اس کو اپنے سر پر سوار کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ تو یہاں دراصل یوسف علیہ السلام نے اس بارے کے آغاز ہے، وَأُبَرِّئُ نَفْسِي، یعنی اپنی نفس کی پاکی کہ برات کا اعلان کیا کہ میں اپنے نفس کو یعنی گناہوں سے پاکیزہ نہیں قرار دے رہا۔ جیسے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو نا پاک رکھتے ہیں، ان کے نفس پر شیطان کو غلبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہا ہوں، مَا بَرُّ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکی، یعنی یہاں اس لیے انہوں نے تردید کی کہ کہیں خود پسندی کا اندیشہ نہ ہو، تکبر کا اندیشہ نہ ہو، غرور کی بات نہ ہو مجھ سے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو ہم نے سب نے سمجھنا ہے۔ تو یہی پہلی آیت سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ انسان خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ زندگی میں انسان کو سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور زندگی کے ہر موڑ میں سیکھنے کے مراحل ہوتے ہیں، اور انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ انسان جب تک خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان سیکھ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اس میں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، وہ دراصل چال چل رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ،
خیانت کر رہی تھی، تو اللہ نے کہا کہ خیانت کرنے والوں کے چالوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا اور کامیاب نہیں ہونے دیتا. تو اللہ نے عزیز مصر کی بیوی کو اشکارا کر دیا، اس کی برائی کو سب کے سامنے واضح کر دیا. تو جب ایسا ہوا تو پھر ظاہر ہے خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے اقرار بھی کر لیا. ہاں، اس نے کہا ایسا ہی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اب تو یہ جیل جائے گا. یوسف کو کہا کہ اب بھی آپ کے پاس چانس ہے، یا جیل اور یا جو ہے وہ میری بات مانو. یوسف نے کہا میں جیل کو ترجیح دیتا ہوں. جیل بھیج دیا گیا. جیل میں یوسف علیہ السلام رہے. تو وہ جیل کا بھی تفصیلی واقعہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو جیل میں دو اس کو مزید ساتھی مل گئے. وہاں پہ قیدی تھے. ان قیدیوں میں سے ایک نے خواب دیکھا. اس خواب کو یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کر دی. اور پھر باقی تقریباً ایسا ہی ہوا. ایک بندہ جو ہے وہ رہا ہوا، ایک کو پھانسی ملی. تو وہ جو رہا ہونے والا بندہ تھا وہ عزیز مصر کہ ہاں جو ہے ایک طرح سے سیکرٹری تھا. تو اسی طرح پھر عزیز مصر نے خواب دیکھا. تو اس خواب کی تعبیر کے لیے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر کے کوئی بھی اس کی تعبیر صحیح نہیں کر سکتا تھا. تو وہی بندہ آیا، اس نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھے اور بعد میں رہا ہوئے، تو اس یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے. یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ خواب رکھا. یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی. تو وہ تعبیر جا کے عزیز مصر کو بتا دی گئی. عزیز مصر بڑے خوش بھی ہوئے اور بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ اس پورے مصر کے اندر کوئی بھی اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ نہیں بتا سکا. اور ایسا بندہ جو کہ جیل کے اندر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بصیرت والا ہے. وہ وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ ان لوگوں کو بھیجا گیا شاہی پروٹوکول کے اندر کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آؤں گا. یہاں بھی خودداری یوسف علیہ السلام دکھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نہیں آؤں گا. میری ایک شرط شرط یہ ہے کہ مصر کی تمام عورتوں کو اور تمام لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس کے سامنے میری پاک دامنی کا اظہار کیا جائے. میرے اوپر جو بہتان لگایا گیا اور مجھے اس کے نتیجے میں یہاں جیل میں رکھا گیا ہے، تو اس بات کا اقرار کیا جائے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام کی خودداری ہے کہ ایک بہت بڑے بادشاہ جو ہیں اس کو اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، پھر یہ کام کرو. تو ایسا ہی ہوا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو دربار میں حاضر ہوئے، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی کہ جو 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی خرگوشیں، اس کا کیا مطلب ہے. یعنی اس کو تفصیل سے پھر اس کے سامنے اس کی تشریح کر دی. تو یہ آیت ہے کہ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلم قال انك اليوم لدينا مكين امين. تو جب بادشاہ نے یہ سارا کچھ سنا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو ہو رہا ہے اور قحط بھی آ رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے. تو یہ بادشاہ نے کہ وقال الملك ائتوني به فلما كلم استخلص لنفسي، یعنی بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ یوسف کو، میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں. پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی اور بادشاہ نے کہا کہ آج آپ ہمارے لیے معزز اور امانت دار ہیں. یعنی وقال الملک، یعنی یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ڈیٹیل سے یہ تفسیر لکھی. یہ آیت اس پر دلیل ہیں کہ اللہ کے رسول یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بادشاہ کو علم ہوا تو بادشاہ نے فوری اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد بات یہ ہوئی، ساری کہانی ہو گئی. تو اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، قحط بھی آئے گا، یہ مسئلہ ہوگا، لیکن اس کو حل کون کرے گا. تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں علم والا ہوں، میں جانتا بھی ہوں، نالج بھی ہے میرے پاس، اور یہ جو مسئلہ آئے گا اس مسئلے کی حفاظت میں کروں گا. مجھے ذمہ داری دے دے، میرے پاس منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، میرے اندر یہ اسکل ہے کہ یہ کام میں کر کے دکھا دوں گا. یعنی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو بھی جاننے والا ہوں. اسی طرح بادشاہ نے کہا کہ
آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے اس عظیم مطالبے کو مان لیا اور منظور کر لیا۔ یہاں یاد رہیں کہ عہدہ اور عمارت کا مطالبہ کب جائز ہے، کو- اس کو ذرا سمجھنا بھی ضروری ہے، کہ کیونکہ یہاں پر یوسف علیہ السلام خود کو پیش کر رہے ہیں کہ مجھے دے دو، مجھے یہ عمارت دے دو، یہ عمارت لینے کی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ حدیث میں مذکور مسائل میں نا، جو عمارت یعنی حکومت یا بڑا عہدہ طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جو ہم میں سے کسی عہدے کی طلب کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کام میں برکت نہیں ہوگی، اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک طرح سے عہدہ مانگنے سے ممانعت آئی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب ملک میں اہلیت رکھنے والے موجود ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات نافذ کرنا کسی ایک شخص کے خاص ساتھ جو ہے وہ خاص نہ ہو، تو اس وقت امارت طلب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ باقی لوگ بھی موجود ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے دے دو، تو آپ سے اچھے اہل والے لوگ موجود ہیں، تو پھر آپ کو نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن جب ایک ہی شخص اہلیت رکھتا ہو، پورے ملک کے اندر شخص ہی ایک ہے جس کے پاس یہ اہلیت ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین کے احکام نافذ کرنے کے لیے امارت طلب کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ اسے تاکید ہے کہ وہ کرے۔ جس جس طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا حال بھی یہی تھا کہ اس وقت پورے مصر کے اندر کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جس کے اندر یہ اسکل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ امت کی ضروریات سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسانی پہنچانے کی یہی صورت ہے، اور صورت یہی ہے کہ انانی حکومت کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے امارت طلب کی، انہوں نے کہا مجھے دے دو، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو یہاں امارت کے متعلق تین اہم مسائل بھی یاد رکھے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا جائز ہے۔ اگر آپ عدل قائم کرنے کی نیت سے کسی ملک کے اندر موجود ہیں اور وہاں کا بادشاہ ظالم ہے اور وہ آپ کو عدل قائم کرنے کے لیے کوئی عہدہ پیش کرتا ہے، تو آپ اس کو قبول کریں، یہ جائز ہے۔ اور اگر دین کے احکام کو جاری کرنا کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر نہ ہو سکے، تو اس سے مدد لینا بھی جائز ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں اگر مجھے عہدہ نہیں ملے گا تو میں دین کے احکامات پر عمل نہیں کروا سکتا، تو ٹھیک ہے، آپ ظالم بادشاہ سے عہدہ لے لیں۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ فخر اور تکبر کے لیے یا اپنی خوبیوں کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے تو انسان چاہیے کہ اپنی خوبیوں کو ظاہر کرے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم والا ہوں۔ تو اب یہاں جو انہوں نے اپنے ان صفات کا ذکر کیا، یہ اپنے خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ دوسروں کو نفع پہنچانے اور مخلوق کی حفاظت کرنے کے لیے، یعنی مخلوق کی حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم والا ہوں۔ یعنی آپ کو جب بھی کوئی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری مل رہی ہے اور کوئی، تو وہاں پہ آپ اظہار کر سکتے ہیں میرے پاس یہ اسکل ہے اور اسکل کی وجہ سے میں لوگوں کی خدمت کروں گی، یہ خدمت میں کر سکتی ہوں، میرے پاس اس جاب کے والے سے اتنا نالج ہے، میں جانتی ہوں۔ یعنی وہاں پہ آپ اپنے خوبیوں کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ فخر اور تکبر کی نیت سے نہ ہو۔ یہ تین مسائل تو یہاں سے پتہ چل گئے۔ اور اسی میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کو عدل آپ قائم کرنے کی نیت سے نا ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول کر لیا، لیکن عہدہ مل گیا اور اس کے باوجود عدل آپ قائم نہیں کر سکے، تو پھر آپ کو یہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ عہدہ قبول کر کے یہ رسپانسبلٹی لے کے امن نہیں قائم کر سکتا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کروا سکتا، تو پھر اس میں عافیت یہ ہے کہ آپ نا ظالم بادشاہ کی حکومت میں جائے نا، پھر ان سے عہدہ لے ہی نا، ان کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے جس کاز کے لیے اور جس کام کے لیے آپ عہدہ لے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں نا، اس کی آپ سیرت دیکھیں گے تو سیرت میں آپ کو یہی ملے گا کہ یزید بن عمر نے امام ابو حنیفہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا تھا، تو امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا، تو اس نے پھر امام ابو حنیفہ کو 20 کوڑے مارے،
اسی طرح آپ کی امانتداری کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر آپ انکار کریں تو آپ کے پیٹھ پر کوڑے بسائے گئے۔ تو پھر بھی امام حنیفہ نے اللہ رب العالمین کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجیح دی اور خزانے کی چابیاں نہیں لی، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ میں چابیاں لوں گا تو میں وہ کام نہیں کر سکوں گا جو کرنا چاہیے۔ تو امام حنیفہ انکاری ہو گئے اور اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ بتا دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی بننے کی دعوت دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص بھی قاضی بننے کا اہل نہیں ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ واقعہ ذکر کیا۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے، بڑے تھے، وہ بھی ظالم بادشاہوں کے عہدے جو ہے وہ رد کرتے تھے، اور اسی میں وہ عافیت سمجھتے تھے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے جس کام کے لیے ہمیں یہ، کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے نا۔ اب آپ کوئی ظالم حکمران آفر کرتے ہیں کہ آپ آ جائے اور پھر آپ کو دبا لیتے ہیں، پھر آپ کو باؤنڈریز کے اندر آپ وہ کام نہیں کر سکتے جس کاز کے لیے اور جس کام کے لیے آپ نے وہ عہدہ لیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نگہبان ہوں، علم والا ہوں، مجھے لہٰذا آپ یہ جو رسپانسبلٹی ہیں وہ دے دیجیے۔ تو اس کو دے دی گئی اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وزیر خزانہ بن گئے، اور وزیر خزانہ بنتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اسٹرگل، کوشش، جدوجہد کی اور آنے والے اس قحط کے لیے مکمل پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ہیرا بھی کیا۔ اور جب یہ قحط آیا مصر کے اندر تو صرف مصر نہیں تھا، یہ تو ارد گرد کے سارے علاقوں میں تھا نا، سارے علاقوں میں یہ قحط پڑ گیا۔ تو چونکہ مصر میں اس لیے قحط نہیں ہوا کہ مصر میں آلریڈی یوسف علیہ السلام نے گندم کو ذخیرہ کیا تھا 7 سال کے حساب سے۔ تو ہوا یوں کہ ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو قحط پڑ گیا، تو ظاہر ہے ان کے پاس غلہ نہیں تھا، تو وہ غلہ کے حصول کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے۔ تو اسی دوران کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ بھی اس سلسلے میں مصر تشریف لائے، اور مصر سے وہ بھی، ان کو بھی گندم چاہیے تھے۔ وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ سارے بھائی جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور بنا لے آؤ۔ تو وہ جب پہنچے مصر میں، اور مصر میں یعنی ایک دفعہ آئے، پھر دوسری دفعہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور یوسف علیہ السلام نے اسی میں سے پھر بنیامین کو ذرا روکا بھی، اور یہ تیسری دفعہ یہ ہوا، اور پھر اسی طرح غلہ بھی دیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آخری دفعہ ہے وہ ایک قمیص بھی بھیجی جو یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کی بھلائی کے لیے تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اظہار کر دیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامنے کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ بھائی سب ملامت ہو گئے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور پھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مدعو کیا کہ آپ میرے پاپا کو بھی لے آئے، اور پورے خاندان کو لے آئے۔ ان کو شاہی استقبال کیا گیا، اور شاہی طور پر ان کو مدعو کیا گیا، اور یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ جو ہیں وہ مصر میں تشریف لائے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت، سورۃ یوسف کی یہ آیت اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ جب سب آ گئے، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ یعنی ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے وخروا له سجدا، سجدے میں گر گئے۔ وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک اس خواب کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن،
اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کروا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو ورفع ابویہ علی العرش، یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے، اور شاہی جلوے میں تھے، اور شاہی تخت پر جو وہاں کا بادشاہ بادشاہ کے لیے تخت ہوتا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اس تخت پر اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب ذرا اس پوائنٹ کو سمجھے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت وزیر خزانہ نہیں تھے، عزیزی مصر بن گئے تھے ایک طرح سے۔ تو کہ عزیزی مصر کی وفات کے بعد تو پھر مصر کے بادشاہ کون بنے؟ یوسف علیہ السلام بن گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی تخت پر بٹھایا، اور اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ عاجزی کی اظہار کے لیے کے طور پر تھا، اور یہ اس وقت کی شریعت میں جائز تھا۔ سجدہ تعظیمی یعنی تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، رسپیکٹ کے لیے کسی کے سامنے جھکنا۔ اور سجدہ اصل میں نا انحناء کو کہتے ہیں، جھکنے کو۔ اب جھکنے کی کئی صورتیں ہیں، اب رکوع بھی ایک طرح سے سجدہ ہی ہے، کیونکہ رکوع میں بھی آپ جھک رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ سجدے کی خاص کیفیت ہیں جو نماز کے لیے، وہ خاص کیفیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماتھے کو ناک کے ذریعے سے، ناک کو نیچے زمین پر لگانا ہے اور دونوں ہاتھ کو سامنے رکھنا ہے، تو وہ تو سجدے کی ایک مخصوص حالت ہے۔ عربی میں اصل میں سجدہ انحناء کو کہتے ہیں، یعنی جھکنا۔ تو کسی کے سامنے تعظیم کے لیے، عاجزی کے اظہار کے لیے جھکنا، یہ اس وقت جائز تھا اس زمانے میں، تو وہ سب نے اس کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا۔ اور تو یاد رہے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ تعظیمی اس وقت جائز ہے۔ ہماری شریعت میں عبادت کی نیت سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام، شرک ہے۔ اور ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام کر دیا گیا۔ کسی کے سامنے آپ جھکیں گے نہیں تعظیم کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا، اگر سجدہ میرے دین میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں کیا کرتا؟ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اس کا مطلب ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقال، اور یوسف نے کہا، یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو اور اپنے ماں باپ کو سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے رب، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہیں جو میں نے بچپن کی حالت میں دیکھا تھا، اور یہی خواب تھا جس کی وجہ سے تو بھائیوں کو بھی جلسی ہو گئی تھی اور ان کو حسد ہو گیا تھا اپنے بھائی سے، اس وجہ سے ان کو کنویں میں پھینکا اور اپنے آپ سے دور کیا۔ تو یوسف فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ خواب میرے رب تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے قید سے مجھے نکال کر مجھ پر بڑا احسان کیا۔ اور اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا کہ مجھے میرے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، یہ ذکر اس لیے نہیں کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ اور مزید انہوں نے صرف یہ فرمایا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں حسد کی وجہ سے ناچاقی کروا دی، آیت میں یہ الفاظ ہے، صرف اس طرف اشارہ کیا، کنویں کا ذکر نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد میرا رب سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بے شک میرا رب سبحانہ و تعالیٰ جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی اپنے تمام بندوں کی ضروریات کو جاننے والا اور اپنے ہر کام میں حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح آگے پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے کہ ربنا قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسلام کی حالت میں موت عطا ہونے کی دعا مانگی ہے نا، کہ مجھے مسلم ہوتے ہوئے موت دے دو، ان کی یہ دعا دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیشہ امت کو بھی اپنے خاتمہ کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے نا دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ لا العالمین ہم سب کا خاتمہ اسلام پر کریں۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور اس کا اختتام بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین
بہترین لوگوں کا انجام جو ہے وہ متقیوں میں کرتا ہے، لہٰذا آپ لوگ کیا کریں، متقی لوگوں کے ساتھ رہنا پسند بھی کریں۔ آگے ہے سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد جو ہے، رعد اصل میں چمک کہتے ہیں، اس طرح بجلی کا چمکنا، اس کو رعد کہتے ہیں۔ اس سورت کے مرکزی مضامین کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت میں عمومی طور پر قوانین کا بیان ہوتا ہے، نظام کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں اس سورت کے اندر قرآن کی حقانیت بھی ہے اور ساتھ میں توحید، رسالت، آخرت کا بھی تذکرہ ہے۔ عمومی طور پر توحید، رسالت، آخرت یہ مکی صورت میں زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن یہ مدنی صورت ہونے کے باوجود اس میں یہ موضوعات ہیں، اور ساتھ میں اس میں اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، سورج اور چاند کا ایک مکمل نظام اللہ رب العالمین نے بنایا، اور پھر اس میں کائنات کے نظام میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ ہے کہ اس پورے کائنات کے اس نظام میں ذرا غور و فکر کریں نا، کہ زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے، ہے تو مختلف، لیکن یہ ہے کہ یہ کیا ہے، ایک ہی ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرض کیا، پھر اللہ رب العالمین نے ثم استوى علی العرش، استوا، عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہیں، اور سخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیے، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک ایک مقرر مقام پر یا مقرر کے ہی وعدے تھے، چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا۔ يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے اللہ نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یعنی ایک تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کے دلائل بیان کر رہا ہے، اور ربوبیت کے دلائل کیا ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے۔ آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کرنے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے اللہ نے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت میں کوئی ستون نہیں ہے، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر اللہ نے بلند کیا، یعنی اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ستون تو ہے، آسمان کے لیے ستون تو ہے، مگر تمہارے دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ اس میں جو پہلا قول ہے نا وہ زیادہ صحیح تر بھی ہے اور جمہور کا قول ہے۔ آگے ہے وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اللہ نے کام میں لگا دیا، یعنی اپنے بندوں کے نفع اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو اللہ نے کام پر لگا دیا ہے، اور وہ حکم کے مطابق گردش میں ہے۔ سورج اور چاند میں سے ہر ایک ایک مقرر اپنے ایک ایک مقرر کیے ہوئے وعدے، یعنی دنیا کے فنا ہونے تک وہ چلتا رہیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجل مسمى کا جو لفظ اس آیت میں، اس سے مراد سورج اور چاند کی درجات اور منازل ہے، یعنی وہ اپنے منازل اور درجات میں ایک حد تک گردش کرتے ہیں اور اسے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے حرکت میں تیزی اور آہستگی کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ خاص جہت کی طرف خاص گردش مقرر فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ فرمائے یدبر الامر، اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی کمالات اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ رب العالمین کی تدبیر اور رحمت کی محتاج ہے، اور سب اللہ رب العالمین کی قضاء، قدرت اور قہر کے جو ہیں وہ تحت داخل ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُفَصِّلُ الْآيَاتِ، تفصیل سے اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت کی کمال پر دلالت کرنے والی نشانیاں انسان کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تم اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا یقین کر لو، اور جان لو کہ جو ذات انسان کے معدوم ہونے کے بعد اسے موجود، یا کسی انسان کو معدوم کا مطلب یہ ختم کرنے کے بعد، یعنی جو ذات انسان کے معدوم ہونے کے بعد اسے موجود کرنے پر قادر ہیں، تو وہ انسان کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ انسان تو معدوم تھا نا، تھا ہی نہیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو اللہ جب یہ کر سکتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دوسری آیت کے اندر جو کائنات کے نظام کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں کہ
اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، کائنات کے پورے نظام اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت۔ یہ اس آیت سے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وزرع ونخيل وصنوان من غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہے، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے ہیں اور الگ الگ ہوئے ہیں، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو وفی الارض قطع متجاورات، یعنی زمین کے مختلف حصے ہیں۔ تو آیت کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے مختلف حصے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے زمین ملی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی قابل زراعت ہیں، کوئی ناقابل زراعت ہیں، کوئی پتریلا ہے، کوئی ریتیلا ہے۔ اس کے بعد ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان ہے کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب قریب ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف رنگ، ذائقوں اور سائز اور قسم کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی درخت پر اگنے والا کوئی پھل چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا باریکیاں یعنی ایک ایک دانے میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے نا، اللہ رب العالمین کی توحید پہ یہ دلیل ہے کہ ہم ایک ہی زمین میں مختلف پھل دیکھتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اسی زمین کو ایک سورج مل رہی ہے، یا سب کو ایک طرح کی سورج مل رہی ہے اور سب کو ایک طرح کا پانی مل رہا ہے، اس کے باوجود اسی زمین سے مختلف پھل ہیں، اور ہر ایک کا کلر بھی مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے اور ذائقہ مختلف ہے۔ اب دیکھیں انگور ہمارے سامنے 6 سے 7 قسم کے آتے ہیں، ایک ہی باغ میں آپ جا کے دیکھیں، ایک ہی باغ ہے، اس باغ کے اندر 7 قسم کے انگور ہیں، 7 قسم کے درخت ہیں، بھائی یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ ایک ہی زمین سے، ان کو ایک ہی جیسی غذا مل رہی ہے، سب کو پانی مل رہا ہے اور سب کو دھوپ، تو پھر یہ ذائقے کیوں مختلف ہیں، کلر کیوں مختلف ہیں، اور انگور کیوں مختلف ہیں؟ یعنی 7 قسم کے انگور تو میں نے دیکھے نا، اور ذائقے بھی اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح 6 سے 7 قسم کے سیب ہوتے ہیں، یہ تو ہم پہاڑی علاقوں میں، یہ تو ہمارے ہاں باغوں میں ہوتے ہیں، یہ بے سیب تو اس طرح دیکھیں۔ انگور تو میں مجھے جانا ہوا تھا افغانستان 2023 میں، تو وہیں جا کے میں نے ایک باغ میں دیکھا کہ یار ایک ہی باغ کے اندر اتنی زیادہ قسم کے انگور ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین بہتر بھی جانتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی توحید پہ دلیل ہے کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے، اللہ رب العالمین ہے جو کہ یہ ایک ہی زمین سے مختلف قسم کے فروٹ نکال رہا ہے۔ پھر اس میں نا انسانوں کے دلوں کے ساتھ بھی ایک مثال ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنی آدم کے دلوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف حصے ہوئے، ان پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا تو اس سے مختلف قسم کے پھل، پھول اور اچھے اور برے پیدا ہوئے، اسی طرح آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، ان پر آسمان سے ہدایت اتری، اس ہدایت سے بعض کے دل نرم ہوئے اور ان میں خشوع اور خضوع پیدا ہوا، بعض کے دل سخت ہو گئے اور ان کے اندر لغویات پیدا ہو گئی اور وہ لغویات میں مبتلا ہو گئے۔ تو جس طرح زمین کے حصے اپنے پھل یا پھول میں مختلف ہیں، اسی طرح انسانی دل اپنے آثار، انوار اور اثرات میں مختلف ہیں۔ اسی لیے ہم میں سے کچھ لوگ نرم ہیں، کچھ سخت ہیں، کچھ پکے موحد اور مومن ہیں، کچھ پکے مشرک ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مثال سے ہمیں 2 چیزیں سمجھا دی، ایک تو اپنی توحید، دوسرا انسانوں کی قسم میں سمجھا دی، اور ہمیں اس پہ غور کرنے کی دعوت بھی دی گئی کہ ایک ہی پانی سے سیراب ہونے کے باوجود یہ پھل مختلف قسم کے ذائقے دے رہا ہے آپ کو۔ اور پھر آگے ہیں کہ یسبح الرعد، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبح الرعد، ہر چیز۔ اب ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ بڑا اہم اس سورہ کا عنوان ہے، اور اس میں رات کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہر چیز کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح الرعد
بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شدید المحال. اور بادل کی گرج اس کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ لوگ جو جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین سخت پکڑنے والا ہے. سب سے پہلے تو رعد کا لفظ استعمال ہے، اور یہ جو سورہ ہے اس کا نام بھی رعد ہے. ذرا اس کو بھی سمجھتے ہیں، رعد سے مراد کیا ہے؟ تو رعد سے مراد جو ہیں وہ بادل کی گرج ہیں. رعد سے مراد بادل کی گرج ہیں. یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنی قدرت، جلال اور عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ بادل کی گرج بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی بجلی کی کڑک اور چمک بھی اس کے حکم سے ہیں. فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں. یعنی پوری کائنات اللہ رب العالمین کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں. یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا نا وَمِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تم اس کی تسبیح کو یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن انسان کو سمجھتا نہیں. ہر چیز چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. یعنی وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، درخت بھی ہو سکتے ہیں، رات بھی ہو سکتا ہے، یعنی بادل بھی ہو سکتے ہیں، بادل کی گرج اور چمک بھی ہو سکتی ہے. یعنی ہر چیز جب تسبیح کر رہی ہیں تو ہم ان کی زبان کو نہیں سمجھ رہے، اور اس تسبیح کو ہم نہیں سمجھ رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم ان کی زبان کو نہیں سمجھ رہے اور اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. باقی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اسی طرح قرآن میں بے جان چیزوں کا شعور کے بارے میں بھی کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یعنی قرآن مجید میں نا کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں وہ چیزیں بھی بولتی ہیں یا محسوس کرتی دکھائی دی گئی ہیں جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونٹیوں نے بات کی. سورۃ النمل کے اندر یہ ہے. تو ہم اب دیکھیں یہ وہ بے شعور چیزیں جو بات کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونٹیوں کا بات کرنا. اسی طرح ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی. سورۃ النمل میں یہ بھی تذکرہ ہے. سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ پتھروں کا اللہ کے خوف سے گرنا اور ان سے پانی نکلنا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اسی طرح جنت اور جہنم کی گفتگو بھی احادیث میں مذکور ہے. اسی طرح کفار پر آسمان اور زمین کا نہ رونا. وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. تو دخان میں ہے کہ تو نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین. تو زمین اور آسمان کو ہم بے جان چیزیں یا بے شعور چیزیں مانتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو بھی سنی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں پر پرندوں کا تسبیح کرنا. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ. ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا اور ان کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے جان اور بے شعور چیزیں قرآن کریم اس کی کئی مثالیں دیتا ہے کہ وہ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی بولتے بھی ہیں، اور لوگوں نے اس کو محسوس بھی کیا ہے. تو اسی طرح جو رعد ہیں، حدیث میں اس رعد کی وضاحت مزید یہ کی گئی کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بادل پر مقرر ہے. اس کے ہاتھ میں آگ کا گوڑا ہے، اور جس سے وہ بادل کو ہانکتا ہے، اور جو آواز سنائی دیتی ہے اور اسی کے ہانکنے کی آواز ہے. جو ہمیں جو آواز سنائی دیتی ہے نا بادل کی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جو آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے یہ اسی ہانکنے کی آواز ہے کہ جو رعد جو فرشتہ ہے وہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بگاتا ہے تو اسی سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اس کو بھی رات کہتے ہیں. رات حدیث میں اس کی یہ ڈیٹیل ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو پیدا کرتا ہے تو بہترین انداز میں پھر بادل بولتے ہیں اور بہترین انداز میں ہنستے ہیں. علماء نے اس حدیث کی پھر تصدیق یہ کی ہے نا کہ
بادل کی گرج کو فرشتے کی آواز بھی کہا جا سکتا ہے اور بادل کی گفتگو بھی کہا جا سکتا ہے، اور ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد بھی نہیں، یعنی جو ہمیں آواز آ رہی ہے نا بادل کی، شاید وہ بادل ہنس رہا ہو، اسی کی ایک آواز ہو، یا آپس میں گفتگو کر رہے ہو اس کی آواز ہو۔ اب یہ تو شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ تو اگر یہ سائنس یہ کہتی ہیں کہ یہ جو گرج ہیں یہ بادلوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رگڑ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، بادل خود بخود تو نہیں چلتے، ہر سبب کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ذرا پوائنٹ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعد اور برق کے حوالے سے خفیہ سبب، وہ سبب جو انسان کو نظر نہیں آتا، یعنی ظاہری سبب نہیں، پوشیدہ پوشیدہ سبب بتائی حدیث کے اندر، کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کہ فرشتہ ہے، وہ فرشتہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ان بادلوں کو ہانکتا ہے، اور اسی سے، یعنی اس کے پاس ایک اعصابی ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے سے وہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہانکتا ہے، تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو اس گھوڑے کی چلنے کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ وہ سبب ہیں جو ظاہری نہیں ہے، جو ہم میں سے کسی کو دکھتا نہیں ہے، سائنسدانوں کو بھی یہ نہیں دکھتا، وہ بھی یہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ باطنی سبب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر باطنی سبب بیان کیا، اور سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس آج کے دور میں بادل کے یہ جو کڑکنے یا جو گرج چمک کی جو آواز ہیں، اس کی ظاہری سبب کو بیان کرتی ہیں کہ جناب علی یہ آپس میں رگڑ ہوتی ہیں، یا وہاں پہ ہوا آتی ہے اور ہوا اور اس کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ظاہری سبب بتا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پوری کائنات اسباب کے تحت ہیں، اور اس کائنات کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے سبب ہوتا ہے، اور کچھ اسباب ظاہری ہوتے ہیں، کچھ اسباب خفیہ ہوتے ہیں، کچھ اسباب کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اسباب کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ میری بات کو نا بہت اہمیت کے ساتھ ذرا سمجھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ جب پوری کائنات اسباب پہ چلتی ہیں، کچھ اسباب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہری، کچھ اسباب کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو جو جن اسباب کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اسباب ہے ہی نہیں، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، تو جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کس سے کر دیا؟ گن پوائنٹ پہ، تلوار کے ذریعے یا کسی اور چیز سے انسان کو قتل کر دیا۔ تو اب ظاہری سبب کیا ہے؟ ظاہری سبب ہمیں گن نظر آ رہا ہے، اور ظاہری سبب یہ ہے کہ اس انسان سے خون نکلا، اور خون نکلنے کے بعد وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو ظاہری سبب ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں نے تلوار کے ذریعے سے فلاں کو مار دیا، یا ہم کہتے ہیں فلاں نے گن کے ذریعے سے فلاں کو مار دیا اور خون بہا اور وہ مر گیا۔ اب یہ ظاہری سبب ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک باطنی سبب بھی ہے جو کہ ہمیں دکھتا نہیں ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ باطنی سبب کیا ہے؟ باطنی سبب یہ ہے کہ جیسے ہی اس بندے نے تلوار سے یا گن سے اس شخص کو مارا، تو اس کے بعد اس کا خون نکلا، اور اس کے بعد موت کا فرشتہ آیا، موت کے فرشتے نے روح قبض کیا۔ اصل میں اس شخص کو تو کس نے مارا؟ اصل میں جو پوشیدہ سبب ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، وہ ہے ملک الموت نے، کیونکہ روح نکالنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ انسان کے پاس تو روح نکالنے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے فلاں کو مار دیا۔ فلاں کے پاس یہ اختیار کب سے آیا کہ وہ ان لوگوں کو مارتا ہے اور اس کی روح نکالتا ہے؟ موت کہتے کسے ہیں؟ موت تو اسے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم سے روح پرواز کر جائے، انسان کے جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے، اس کو عربی میں موت کہتے ہیں۔ میرے پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کو مار ہی نہیں سکتا، تو انسان کو کی تو یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی سے روح نکال لے، تو روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت آ کے وہ روح نکال لیتا ہے اور قبض کر لیتا ہے۔ ہمیں وہ سبب نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب اس کو مان رہے ہوتے ہیں، ہم سب کا اس پہ یقین ہوتا ہے۔ تو ہم سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہری سبب کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظاہری سبب میں نا اس بندے نے کلہاڑی سے مارا، اس بندے نے تلوار سے مارا، اس بندے سے گن سے وار کی اور گن چلائی، تو یہ مر گیا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارا یقین ملک الموت پہ نہیں ہوتا، یا ہم وہ جو خفیہ سبب جو ہمیں نظر نہیں آتا ہم اس کو مان نہیں رہے ہوتے۔ کون سمجھ آئے؟ اسی طرح کائنات کے ہر چیز کے اندر دو اسباب ہوتا ہے۔ اب یہ جو بادل کی گرج چمک ہے، اس کا ظاہری سبب مجھے سائنس بتا رہا ہے، اور باطنی سبب مجھے اسلام بتا رہا ہے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے نا، دونوں باتوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہے۔
ہر جگہ سائنس کو اسلام کے مخالف کیوں بنایا جا رہا ہوتا ہے؟ سائنس تو اسلام کی مخالفت نہیں کر رہا، اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوتا، اسلام سائنس کی بہت ساری چیزوں کی تائید بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم یہ سمجھ سائنس جو ہے نا بدلتی رہنے والی چیز ہے، سائنس انسانی مشاہدے کی چیز ہے، اسلام جو ہے وہ جو چیز بتاتا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، وہ چیز نہیں بدلتی۔ یہاں آپ کو امید ہے کہ جو رات اور برق کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ آ گیا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اندر عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، میں نے اس لیے اس کو ایکسپلین کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ آگے ہم ویرسل الصواعق، جو صاعقہ کا لفظ ہے یہ بھی آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے، اس کے جو ہے نا وہ تین معنی جو ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک موت کے معنی میں ہے، عذاب کے معنی میں ہے، آگ اور بجلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو ہے صاعقہ ہے نا وہ سخت آواز اور بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، یعنی ایسی آواز جس کے نتیجے میں موت بھی آ سکتی ہے، عذاب بھی آ سکتا ہے یا آگ لگ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں یہ بجلی گرا دیتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور آگے ہیں کہ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ شدید المحال، اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، بہت بڑی قوت والا ہے۔ تو جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی پھر بچا نہیں سکتا۔ تو یہ جو سورۃ الرعد کی یہ آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بادل، گرج، بجلی، کڑک، فرشتے یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پوری کائنات اللہ کے حمد میں مشغول ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور اس کو پہچانے اور اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کے بارے میں جھگڑے نہیں بلکہ اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کی تسبیح کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین سخت پکڑ والا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو انسان کو بھی اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کیسے بنتی کرتی ہے اس کی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ دیا۔ اب آگے آتے ہیں حق اور باطل کی کچھ مثالیں ہیں اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر۔ اللہ رب العالمین نا مثالیں بیان کرتا ہے، اور مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ افہام کے لیے۔ اور مثالیں بیان کرنا اصل میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان کے دماغ میں ایک چیز موجود ہے، اس چیز کو محسوس کروایا جائے، یعنی محسوس چیز کو، کسی چیز کو مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ اس کو محسوس کرایا جائے۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باطل ہے نا یہ کیا چیز ہے؟ باطل کی مثال بالکل جاگ کی طرح ہے، پانی کے اوپر جو جاگ ہوتی ہے۔ پانی کے اوپر جو جاگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو عارضی ہوتی ہے، وہ تو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، پانی کے اوپر جو جاگ ہوتی ہے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے اب باطل کی مثال جاگ کی طرح دے دی۔ اب انسان کے مائنڈ میں یہ تصویر آ گئی، جو ادھر پریزنٹیشن کو غور سے دیکھے بہت اچھی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ چیز محسوس کروانے کے لیے جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محسوس کروانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مثال دی۔ مثالیں عموماً اس لیے دی جاتی ہے کہ انسانی دماغ اس پہ کام کرے۔ تو اب یہ جو جاگ بنی ہوئی ہے یہ مثال ہے باطل کی، یہ جاگ تو ختم ہو جائے گی، یہ تو عارضی ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل تو پانی ہے، جو صاف ہے، جو ستھری چیز ہے، جو نفع دیتی ہے، جو لوگوں میں فائدہ بانٹتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو باطل ہیں وہ عارضی ہیں، باطل کی کوئی اوقات نہیں ہے، باطل نے ختم ہونا ہے، باطل پہ زوال آنا ہی ہے۔ باطل آج اگر مست ہیں، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور سپر پاور ہے، اور آپ کو دکھتا ہے کہ پوری دنیا پر باطل کی حکومت ہے، تو آپ ان سے زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ باطل کی مثال جاگ کی طرح ہے، اس نے ایک دن غالب ہی ہونا، مغلوب ہی ہونا ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ نفع ہے، فائدہ دینے والی چیز ہے، حق جس کے پاس بھی ہوا اس کو فائدہ ملے گا، تو فائدہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یعنی باطل کا شور عارضی ہے، بقا صرف حق کی ہے جو انسانیت کے لیے مفید ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہاں پر حق اور باطل کی خوبصورت مثال دی گئی ہے، اور خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھا دیا گیا کہ باطل سے زیادہ خوش نہ ہو، اور جو اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، اور فی الوقت اگر آپ کا حق مغلوب بھی ہے نا، اطمینان رکھو حق نے غالب ہی آنا ہے۔ اسلام یا علی ولا یعلی علیہ، یعنی اسلام کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ غلبے کے لیے۔ اسلام کو اللہ غلبہ ہی دے گا، لیکن مسلمان جو اپنی رسپانسبلٹی کو سر انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین اسلام کو غالب کرے گا۔ آگے جو ہے اولو الالباب یعنی عقل والوں کی صفات کا تذکرہ ہے کہ عقل والے کون لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو نہیں توڑتے، اور اس پہ میں کافی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ عہد جو ہے نا وہ پورا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان العہد کان مسئولا،
جو بھی وعدہ آپ کسی سے کرتے ہیں، کسی کو امید دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں، تو اس کا پورا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا، ہر وعدے کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، تو لہٰذا اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور عقل والے لوگ کون ہیں؟ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے ملاتے ہیں، یعنی تعلقات کو نہیں توڑتے، نفرتیں نہیں پلاتے، افراتفری اور انتشار نہیں کرتے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ رشتہ دار کو خوش رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے نہیں کاٹتے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، میں فلاں کے گھر گئی نا، اس نے میرے سامنے تکیہ نہیں رکھا تو میں ناراض ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں گئی نا تو مجھے جو ہے انہوں نے کھانا اچھا نہیں دیا، اس پہ میں کیا کروں؟ ناراض ہوں، میں نے رشتہ ختم کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی صلہ رحمی کرنے والے لوگ وہ عقل والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ تو رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے، دوسرے کی عزت کرنی ہے۔ اب رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کئی وجوہات، اس میں سب سے پہلی بات یہ نا کہ ہمیں عمومی طور پر حقوق العباد میں یہ ہے کہ ہم لوگوں سے نا گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں رشتے ٹوٹتے ہیں۔ آگے بھی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور خفیہ و اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اولو الالباب عقل والے لوگ کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور پھر جو خرچ کرتے ہیں وہ خفیہ بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری پوائنٹ یہ ہے عقل والوں کے لیے کہ وہ برائی کا بدلہ بلائی سے دیتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ اب آپ کے ساتھ برائی کی گئی تو ضروری نہیں کہ آپ برائی کرو، برائی کی گئی تو آپ برائی کا جواب بلائی سے دے، آپ بلائی کریں، برائی کا بدلہ بلائی سے دینا یہ عقل والوں کا کام ہے۔ بے وقوف لوگوں کا کام کیا ہے؟ بے وقوف لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ برائی کی گئی تو وہ بھی برائی کریں گے، تو برائی در برائی، برائی در برائی، اس سے پھر معاشرے کے اندر برائی پھیلتی ہے، یعنی تنقید در تنقید، تو اسی تنقید کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو تنقید تنقید ہی ہوتی رہے گی، یعنی کب اصلاح کا فن تو نہیں آئے گا، اصلاح ہوگی بھی نہیں، ہو کوئی بندہ اصلاح بھی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے آپ سے کوئی برا کرے آپ اچھا کریں، ہم؟ اچھائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ اچھا ملے۔ اور پھر آخر میں سورۃ ابراہیم شروع ہوتی ہے، اور سورۃ ابراہیم کے آغاز میں قرآن عظیم الشان کے نزول کا مقصد جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را جو حروف مقطعات ہیں اور اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تمہاری طرف تاکہ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آؤ، اور اس یعنی اللہ کے راستے کی طرف نکالو، اور جو عزت والا ہے اللہ رب العالمین عزیز ہے، حمید اور خوبیوں والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں نا، ان میں سے ہر ایک حرف کا اپنا ایک مطلب ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کتاب، یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کریم ایک کتاب ہے، کتاب کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کو نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول جو ہیں وہ لوگوں کو کفر، گمراہی اور جہالت کے اندوروں سے ایمان کے اجالے کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف لے آئے۔ اور یہ حکم ہے کہ قرآن کریم ہی کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکالو، قرآن کریم ہی کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دو۔ یعنی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ظلمات جمع ہے، ظلمات کا جو لفظ ہے وہ جمع استعمال کیا گیا، اور نور کا جو لفظ ہے وہ واحد استعمال کیا گیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دین حق کی راہ ایک ہے، دین حق ایک ہے، اور گمراہی کے راستے کثیر ہیں، بہت سارے لوگوں نے گمراہی پکڑی ہوئی ہے اور گمراہی کے نام بدل دیے ہیں۔ سیکولرزم بھی ایک گمراہی ہے، لبرلزم بھی گمراہی ہے، کیپٹلزم بھی گمراہی ہے، اور ایتھیزم بھی گمراہی ہے، نیشنلزم بھی گمراہی ہے۔ تو یہ ساری گمراہیاں مختلف ناموں کے ساتھ اویلیبل ہیں، تو گمراہیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور کفر کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور نور کیا ہے؟ ایک ہے، حق اسلام ایک ہے بھائی صاحب۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے ظلمات جو ہے ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دراصل یہی قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ قوم کو اللہ کے احسانات یاد دلائے، جس طرح ہم نے اس کو آگے پیچھے بھی بنی بقرہ میں جو پڑھے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے اوپر جو احسانات کی یاد دہانی کی، وہ ادھر اس صورت کے اندر بھی موجود ہیں، وہ جو جتنے بھی انعامات اللہ نے کیے تھے اپنے قوم پہ، تو اس کا ذرا ادھر دوبارہ ایک دفعہ اعادہ ہے۔
اور پھر ایک قانون بیان کیا جس کو ہم قانونی شکر کہتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شکر کا ایک قانون۔ اور یہ پوری آیت یہ ہے کہ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میں عذاب بھی دوں گا، میرا عذاب بھی سخت ہے۔ تو شکر کی حقیقت کیا ہے، اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس آیت سے یہ بات تو معلوم ہوئی نا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے، اور شکر کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کے عظیم تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے، کہ انسان کو لگے کہ ہاں یہ جو نعمت مجھے جس نے دی ہے نا، تو اس کی تعظیم کے ساتھ انسان کو اعتراف کرے کہ ہاں وہ بڑے عظیم ہیں، اور اپنے نفس کو نا اس چیز کا عادی بنائے۔ یہاں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور اس کی طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے نا، تو اس کی شکر میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور بندے کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ مقام بہت برتر ہے۔ اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی محبت یہاں تک غالب ہو جائے کہ دل کا نعمتوں کی طرف میلان باقی نہ رہے، اور یہ مقام اصل میں صدیقین کا ہے، جو صدیق لوگ ہیں وہ اصل میں اس طرح کرتے ہیں۔ اب شکر کیوں کرنا چاہیے؟ شکر کی فضیلت کے متعلق اللہ کے رسول کی کئی احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا۔ اور کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی تو وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے، اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی سمجھے، آپ کے پاس اللہ کی بہت نعمتیں ہیں لیکن آپ اس کو بیان نہیں کرتے، یا کسی نے آپ پر احسان کیا آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان کا آپ شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ کا کیا شکر ادا کریں گے؟ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین زیادہ دے گا، اور شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کم کرے گا۔ اسی طرح آگے جو ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ طیب، پاکیزہ کلمہ، اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ جو ہے مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں، اور یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، کلمہ طیب۔ آیت ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصولها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہو، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہو، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنین اور کفار کے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے میں اس جو واقعہ جو مثال ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہے، اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ایسے ہی کلمہ طیب، پاکیزہ کلمہ یعنی کلمہ ایمان ہے، اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات یعنی برکت اور ثواب ہر وقت حاصل ہوتا ہے۔ تو پاکیزہ بات اور پاکیزہ درخت اس کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پاکیزہ بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ یعنی پاکیزہ درخت سے متعلق اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ مومن مرد کی جو مثال یہاں اس درخت سے دی گئی ہے نا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ
ایک دفعہ اللہ کے رسول ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مرد مومن کی طرح ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور ہر وقت وہ پھل دیتا ہے. تو صحابہ خاموش ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھجور کا درخت. یہ کھجور کا درخت کیا ہے؟ اس کے پتے نہیں گرتے اور یہ ہمیشہ پھل دیتا ہے. تو مومن مرد بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ نیک کام کرے. ہمیشہ کیا کرے؟ نیک کام کرے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں کلمہ طیب، اچھی بات، اچھے کلمے کی مثال دی ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ پھل دیتا ہے. یعنی جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی مثال یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پوری کائنات اس کے ساتھ ہوتی ہے اور پوری کائنات اس کا سہارا ہوتی ہے. مومن کے الفاظ اور گفتار پہ بھی انسان کو فخر کرتا ہے. وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، افراتفری بھی نہیں کرتا، انتشار بھی نہیں کرتا، بد کرداری بھی نہیں کرتا. لوگوں کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو وقار کے ساتھ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک دوسرا ہے کلمہ خبیثہ، کفر. تو کفر کی مثال بھی دی ہے کہ کافر کی کیا حیثیت ہے، کفر کی کیا ہے. تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین یہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے اور اچھی طرح بات جو ہے وہ دل میں اتر جائے. تو جو کلمہ خبیثہ کی مثالیں وہ ہے، وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور گندی بات کی مثال تو اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں ہے. یعنی اس میں یہ خلاصہ ہے اس آیت کے اندر کہ جو کفری کلام ہے نا، اس کے اندر رائن جیسے کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کی درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی اس کی جڑیں زمین میں ثابت نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، اور نہیں اس کی کوئی شاخیں ہیں. یہی حال کفر کا ہے کہ کفر کی کوئی اصلیت ثابت نہیں ہے، کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے کفر کے پاس، جس کی وجہ سے کفر کو استحکام نہیں ملے گا اور اس کے کام میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور قبولیت نہیں ہو سکتی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا کہ کفر عارضی ہے، کفر کو اختتام آنے والا ہے. تو جو کافر ہے اسے زیادہ متاثر نہ ہو، اس کی جو اسٹیبلٹی ہے نا وہ نہیں ہے، وہ عارضی ہے، اس نے ختم ہی ہونا ہے. اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہے. تو کلمہ طیبہ کے ساتھ انسان کو اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور کلمہ خبیثہ کا انکار کرنا ہے. اب آگے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کہ اللہ، اے میرے رب، اس شہر کو، مکے کو، هذا البلد آمنا، میرے اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اسی طرح میرے اس گھر کو میرے اولاد کے لیے پاکیزہ بنا، اور اسی طرح یعنی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شہر مکہ مکرمہ کے متعلق جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نا وہ قبول ہو گئی. مکہ مکرمہ کو اللہ نے امن والا بنایا اور ویران ہونے سے محفوظ رکھا. هذا البلد آمنا، اور میرے اس شہر کو امن والا بنا اور اس کو ویران ہونے سے محفوظ بنا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی نا کہ اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے محفوظ فرما دیا، اور کوئی بھی اس مقدس شہر کو ویران کرنے پر قادر نہیں ہو سکا. اور اس شہر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرم بنایا کہ اس میں نہ کسی کا خون بہایا جائے گا، نہ کسی پر ظلم ہوگا، تو ہمیشہ کے لیے امن کا ہوگا. اور نہ ادھر شکار بھی کوئی نہیں مار سکتا اور سبزہ بھی انسان نہیں کاٹ سکتا. تو ایک طرح سے کیا ہو گیا، پورا امن کا شہر بن گیا، اور دوسرا ویرانی سے بچا لیا گیا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا. یعنی یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ یاد رکھے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بت پرست نہیں ہوتے، تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا، یہ عاجزی اور محتاجی کے اظہار کے لیے ہے، باوجود اس کے کہ وہ معصوم بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے احتیاج رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. پھر کہا کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور انہیں رزق عطا فرما. پھر آخر میں ظالموں کا انجام اور اللہ کی تدبیر، کہ اللہ جو ظالم ہیں ان کے عمل سے غافل نہیں. کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظالم پروان چڑھ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور وہ ہر جگہ جو ہے قوت میں ہے، طاقت میں ہے، اور پوری دنیا پر وہ حکومت کر رہا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ غافل ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے.
اور یہ مہلت قیامت تک ہے، اور دنیا بھی اللہ مہلت دے کے پکڑ لیتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جناب علی یہ جو باطل ہے نا یہ تو اوپر چلا گیا، تو اب جو ہے نا یہ باطل حق پرست ہے، باطل حق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ جب جب آپ کو لگتا ہے کہ باطل عروج پر ہے، ظالم جو ہیں وہ حکومت میں ہے، تو اس وقت آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے مہلت دی ہے، اور اللہ پکڑ لے گا۔ اللہ کو پکڑنے میں کیا دشواری ہے؟ لیکن جس طرح اللہ نے اوپر کیا، اس طرح اللہ گرا بھی دے گا۔ پھر یہاں پہ جو جو لوگ اس دنیا کے اندر ظالم، جابر اور ناحق لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اس کو اپنا رہبر رہنما بناتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی یہ اس کے پیچھے جائیں گے کہ آپ کی ہم نے تابعداری کی تھی، آپ کے پیچھے جا رہے تھے، آپ کے لیے نعرہ زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، تو لہٰذا اب آپ ہمیں جہنم سے بچاؤ، اب آپ ہمارے کام آ جاؤ۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے بندو، میں خود گمراہ ہو گیا ہوں، میں خود اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، میں خود جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کیسے آپ کو بچاؤں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ میرا پیچھا کرو؟ آپ کو کس نے کہا تھا دنیا میں مجھے اپنا لیڈر بناؤ، مجھے ووٹ دو اور میرے لیے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگا؟ پہلے مجھے سمجھتے تو صحیح کہ میں کیا ہوں، کس طرح بلا رہا ہوں، میں میرا اپنا دین اور ایمان کیا ہے؟ ایویں آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے آ رہے تھے، اب میں تو نہیں بچا سکتا۔ پھر جب وہ اس سے مایوس ہوں گے تو پھر یہ لوگ آ جائیں گے اللہ کے سوری یہ لوگ آ جائیں گے شیطان کی طرف، اور شیطان کو کہیں گے کہ آپ کی ہم نے بات مانی تھی، آپ نے کہا تھا نا کہ فلاں کو فلاں کام کرو، فلاں کو نہ کرو، ہم کر رہے تھے، تو آپ ابھی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ تو شیطان کا ایک خطاب ہے کہ شیطان قیامت کے دن لوگوں سے خطاب کرے گا، وہ کہے گا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما شركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں، کہ جب یہ فیصلہ ہوگا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو میں تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں تھی کہ میں نے آپ کو ہاتھ سے پکڑا اور آپ کو کہا کہ یہ کام کرو، مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی، اب مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو؟ شیطان کہہ رہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، اور جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، یعنی آپ نے میری عبادت کی تھی، شیطان یہ کہے گا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور حساب کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت کا اور جہنمی جہنم کا حکم پا کر جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنمی شیطان پر ملامت کریں گے، اس کو برا برا کہیں گے کہ بد نصیبو، تو نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کر لیا، تو شیطان جواب دے گا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، آخرت میں نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ ملے گا، یہ تو وعدہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ تو سچا تھا اور سچا ثابت ہو گیا۔ تو شیطان کہے گا کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ نہ مرنے کے بعد نہ اٹھنے کا، نہ جزا کا، کہ نہ نہ جزا ہے، نہ سزا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، تو میں نے تم سے یہ وعدہ جھوٹا کیا تھا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی بھی نہیں تھی، میں نے تو تمہیں اپنی پیروی کرنے پر مجبور بھی نہیں کیا تھا، میں نے اپنے وعدے پر تمہارے سامنے کوئی حجت اور برہان بھی پیش نہیں کیا تھا، بس ہوا یوں کہ میں نے تمہیں وسوسہ ڈال دیا اور اس وسوسے سے آپ گمراہی کی طرف چلے گئے، تو تم نے میری بات مان لی اور حجت اور برہان کے بغیر تم میرے بہکاوے میں آ گئے اور میری پیروی کرنے لگے اور میری تقلید کرنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرمایا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا آپ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے دلائل بھیجے تھے، اور وہ رسول تمہارے پاس آیا تھا اور انہوں نے حجتیں پیش کی تھی، دلائل پیش کیے تھے، تو تم پر خود لازم تھا کہ تم کیا کرتے، ان دلائل کی پیروی کرتے، ان روشن دلائل اور ظاہر معجزات سے منہ نہ پھیرتے اور میری بات نہ مانتے اور میری طرح التفات نہ کرتے، مگر تم نے ایسا ہی کیا، تو اب مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو؟ میں تو آپ کا دشمن ہوں نا، اور میری دشمنی ظاہر ہے، اللہ نے قرآن کریم میں کئی دفعہ کہا کہ آپ دشمن، میں دشمن ہوں، تو دشمن سے خیرخواہی کی امید رکھنا کتنی حماقت ہے، جہالت ہے، تو تم مجھ سے اچھائی کی امید رکھتے ہو؟ تو آج تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ تم میرے فریاد کو پہنچ سکتے، تو جو تم نے اللہ مجھے یعنی جو 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 کچھ تم نے اہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا، میں اس سے بیزار ہوں، یعنی تم نے اللہ کے مقابلے مجھے
شریک کیا، اللہ کی عبادت میں مجھے شریک بنایا، تو میں اس شرک سے بیزار ہوں، اور میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اس آیت سے معلوم ہوا نا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے منہ موڑتے ہیں، اور لعین شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر اور معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور شیطان کی انسان دشمنی روز روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود اس سے خیر خواہی کی احمقانہ امید رکھتے ہیں، تو وہ بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، اور وہ بڑے دھوکے کے شکار ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس آیت مبارکہ سے عبرت حاصل کرے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کلا واضح دشمن ہے۔ اب یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو شیطان کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام ہے تو وہ شیطان کا بنایا ہوا نظام ہے، اور شیطان کی پیروی ہے، تو لہٰذا اس پر نہ چلو۔ مسجد میں بھی اللہ کی بندگی کرو، بازار میں بھی کرو، قانون میں بھی کرو، حکومت میں بھی کرو، ہر جگہ اللہ کی بات مانو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان آپ کو جب بھی بہکاتا ہے اللہ سے، رسول سے، آخرت سے، قیامت سے، برزخ سے، تو اس کی باتوں میں نہ آؤ، مکمل اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو۔ اب دیکھیے یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ نہیں؟ یہ شیطان کا کہتا ہے کہ جناب بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کریے، کافی ہے بس، باقی آپ اجتماعی طور پر کیوں اسلام اسلام کی بات کرتے ہیں؟ آپ نظامی حکومت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ قانون کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ اس معاشرے کو نا اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلامی قانون ہوگا تو امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا؟ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بس انفرادی زندگی پر آپ اچھے ہو جاؤ نا، یہ کافی ہے بس، پورے معاشرے کی یہ بات کرتے ہیں۔ تو ہم سب یہ بات مان بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام مکمل اسلام قبول کرو۔ ایسا نہیں کہ آدھا آدھا اسلام لو اور آدھا شیطان کی بات مانو، اور شیطان کی پیروی اس لیے نہ کرو کہ وہ آپ کا دشمن ہے، شیطان کی بات نہ مانو۔ اب جب تک ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے نہیں اور دشمن سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کیسے بچیں گے؟ تو دشمن نے تو واضح کر دیا کہ قیامت کے دنوں برات کا اعلان کرے گا۔ شیطان کہے گا کہ بھائی صاحب، میں نے آپ کو پابند نہیں کیا تھا، اپنا کام کرو، میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں آپ کو بچانے والا نہیں ہوں۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو اس سے بڑا پیغام لینا چاہیے۔ تو یہ خاتمہ یہ ہو گیا اس پورے سیشن کا اور پارہ نمبر 12 کا، کہ عزت اور ذلت جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان کی عزت کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، سازشیں کی، اور یوسف علیہ السلام سے عزت لینے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی عزت دی، طاقت دی، اقتدار دیا۔ اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ چاہے جتنی بھی تدبیر کرے، آپ کوشش کریں کہ اس فلاں بندے یا فلاں بندے کو میں ذلیل کروں گی، اس کے خلاف یہ تدبیریں کروں گی، اور یہ تدبیریں کر کے اس کو گرا دوں گی، اور فلاں کروں گی، فلاں کروں گی، آپ کی تدبیریں ناکام ہوں گی، کیونکہ رب جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے۔ ہم ایسا اپنے کرتے ہیں نا، اپنے رشتہ داروں بھی لوگوں کے خلاف ہم سازشیں بناتے ہیں کہ کسی طرح اس کو میں گرا دوں، کرتے نہیں کرتے؟ تو عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ پہ۔ یا جہاں ہم جاب کرتے ہیں ادارے کے اندر بھی دوسروں کو گرانے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، ہاں، مختلف پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس سے کسی کی عزت میں خلل نہیں ڈالتا۔ عزت اور ذلت کا معیار اللہ کا ہے، اللہ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق اور باطل کی مثال اللہ نے دی، کہ حق جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو باطل ہے نا وہ جاگ کی طرح باطل مٹ جائے گا، اور حق جو ہے وہ پانی کی طرح نفع بخش ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ اور ایک دوسری آیت بھی اس صورت کے اندر تھی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر جو ہے نا اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یہ نہیں بجھا سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ حق کو برتر رکھے گا۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، سورۃ ابراہیم کے اندر یہ ذکر ہوا کہ ایمان کے جو جڑیں ہیں نا، یہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہ کلمہ طیبہ ایک تناور درخت ہے، اور جو انسان اسلام لایا، مومن ہوا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا،
تو وہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وہ ناکام نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ قائم بھی رہے گا، ہمیشہ بہتر بھی رہے گا، اور ہمیشہ دنیا کے اوپر حکومت بھی کرتا رہے گا، لیکن جب تک اس کی جڑیں مضبوط ہو، ایمان خالص ہو۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی 12ویں نشست جس کو ہم نے تفصیل سے اس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب ہم قرآنی اوامر اور نواہی کی طرف بڑھیں گے۔ بس میرا خیال یہ ہے کہ بس آپ کے مزید 5 منٹ لگیں گے۔ جی ابھی آپ سب کو اسکرین شو ہو رہی ہے۔ اچھا جی، آج کوئی بولا ہی نہیں ہے، آپ لوگ بولے صحیح موجود بھی ہیں کلاس میں یا؟ جی سر، جی جی موجود ہے سر۔ الحمدللہ۔ چلے جی، ہم ابھی عوامی و نواہر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ کو اسکرین میں نے شو کر دی ہے پیرا نمبر 3 جو آن لائن ہے ان کو لیے بھی، اور جو فزیکل ہے ان کو بھی انشاءاللہ اسکرین میں شو ہو رہی ہوگی۔ تو پہلا یہ ہے، پہلا حکم احکامات و ممنوعات میں، یعنی آج کے اس پارے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہمارے لیے کیا پیغام۔ پہلا کیا ہے کہ نفس کے حملوں سے محتاط رہو، نفس آپ پر حملہ کرے گا، نفس ہمارا آپ کو ہمیشہ گمراہی کی طرف اور گناہوں کی طرف مبتلا کرے گا، تو ہوشیار رہنا، اور اللہ کو تنی تنہا اور اکیلا مانو، توحید کا تذکرہ ہے، اور پھر تقوی، سورۃ یوسف کے اندر تقوی کی روش اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور پانچواں یہ ہے کہ اپنے احوال و اوصاف کو خود بدلو۔ سورۃ الرعد کے اندر ہے کہ اللہ اوپر سے آ کے نہیں بدلے گا، اپنے آپ کو آپ خود بدلیں گے تو تبدیلی آئے گی۔ اور یہی بات تو میں آپ کو پہلے دن سے سمجھا رہا ہوں کہ بھائی صاحب، ہم آپ کو دورہ قرآن کروا سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں، ریکارڈنگ کر کے دے سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تبدیلی آپ نے خود لانی ہے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت بدلنے کا۔ اور اس سورۃ الرعد کی آیت نمبر میں بھی کہ اپنے احوال اور اپنے حالات کو آپ نے خود تبدیل کرنا ہے۔ ہم آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، راستہ دے سکتے ہیں، اور تبدیلی آپ نے لانی ہے۔ دورہ قرآن کے ذریعے سے تبدیلی آپ کے اندر آئے گی، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے۔ تو اپنی تبدیلی کا وعدہ اور اپنی تبدیلی کا بوجھ خود اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو مت پکارو جو تمہارے کچھ بھی کام نہیں آتے، یعنی اللہ ہی ہیں جو نفع و نقصان کا مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ امیدیں بھی نہ رکھو، اور کوئی اور حقیقی طور پر آپ کے کام آ بھی نہیں سکتا۔ اور سورۃ الرعد کے اندر ہے کہ نصیحت قبول کر لیا کرو، جو بھی لوگ آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت کو پازیٹیو لیا کرے اور نصیحت کو ایکسیپٹ کیا کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو آپ نصیحت بھی کرو تو ان کو برا لگتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت قبول کیا کرو، یار آپ کو جو نصیحت آ رہی ہے اچھی بات ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو۔ اسی طرح اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھو، یعنی کیا کرو جی؟ رشتے پالو۔ اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ رشتے پالنے کا حکم ہے، رشتے توڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لو اور نماز قائم کرو، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرو، اور برائی کو بلائی سے دفع کرو، یعنی آپ سے کسی نے برا کیا تو آپ بھی جواب میں برا نہ کرو، کسی نے برا کیا تو آپ جواب بلائی سے دو، یہ حکم ہے، اس کو اسی طرح کرنا ہے۔
اور اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد مت توڑو، اللہ سے وعدہ کیا تو اس کو مت توڑو، یعنی ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے نا کہ الست بربکم، آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو آپ کیوں توڑ رہے ہیں کہ اس رب کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بنایا ہوا ہے آپ نے، کسی انسان کو، کسی شیطان کو، کسی ملک کو، کسی نظام کو، کسی پیر وغیرہ کو آپ نے رب بنایا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین سے کیا وہ وعدہ مت توڑو، یہی بات ہے۔ اور ان رشتوں کو نہ کاٹو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، قطع تعلقی نہ کرو، یہ بات ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ہم فساد کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی کو مارنا، گولی سے، تلوار سے، ہم کہتے ہیں فساد ہو گیا۔ بھائی صاحب، جس گھر کے اندر آپ موجود ہیں اور آپ کی وجہ سے جو آپ کے بچوں کے ذہنوں میں یا آپ کے ساس سسر کے ذہنوں میں اگر فساد پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی فساد ہے نا، یعنی کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کی وجہ سے، تو یہ فساد ہے۔ آپ بہو ہیں اور آپ کی وجہ سے ساس سسر کو نقصان پہنچ رہا ہے تو فساد ہے۔ آپ ماں ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ کے بچوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ فساد ہے۔ بیوی ہیں اور آپ کی وجہ سے شوہر کو نقصان پہنچ رہا ہے تو فساد ہے۔ تو فساد مت پھیلاؤ، اللہ کہہ رہا ہے، ورنہ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اور اللہ کی یاد سے دلوں کو مطمئن کرو۔ آج کی اس سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 28 میں یہ بڑی اہم بات تھی کہ لا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، قرآن میں ہے۔ دنیا کے کسی مال اور جاہ و جلال اور شان و شوکت اور عزت اور مقام اور مرتبہ، ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ اور آپ سب شاید اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن جب سکون نہیں ہوتا تو سکون نماز سے اور اللہ کو یاد سے اور قرآن سے ملتا ہے۔ تو حقیقی طور پر جو لوگ سکون پیسوں میں اور گاڑیوں میں اور باقی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، تو یہاں بھی قرآن کریم میں کے اندر اللہ اس کی تردید کر رہا ہے کہ نہیں، اصل میں تو ذکر کہاں پہ ہے، اطمینان کہاں پہ ملے گا آپ کو؟ اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ کو یاد رکھو اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اسی طرح کافرانہ کرتوتوں کا ارتکاب کر کے آفات اور بلیات کو اپنے اوپر نہ لاؤ، یعنی کافر جس طرح عمل کرتے ہیں اسی طرح کر کے اپنے اوپر کہتے ہیں آفات، یعنی کافرانہ عمل کریں گے تو پھر آفات آئیں گے آپ کے اوپر، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد برپا ہے یہ سمندر اور بحر میں، خشکی اور سمندر میں، یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ تو ایسے اعمال نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی آفات آ جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور پرہیزگار انسان بنو، یعنی متقی بنو، اور حق کے منکر نہ بنو۔ حق آپ کو مل گیا، خواہ آپ کسی بھی فرقے سے ہیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ حق بات یہ ہے، اس کو مان لو، پھر منمانی نہ کرو اور چون چرا نہ کرو۔ اللہ کے نازل کردہ کتاب پر دل سے ایمان لاؤ اور اس پر خوشی و فخر محسوس کرو، اور اس کی کسی بات کو رد نہ کرو، قرآن کی ہر بات کو مانو، صرف وہ باتیں نہ مانو جو آپ کے فرقے پہ اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے جی، اور وہ باتیں جو فرقے کے خلاف ہیں تو اس کی منمانی تشریح مت کرو۔ اسی طرح لوگوں کو اس عظیم کتاب کی روشنی سے آشنا کرو تاکہ وہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر اللہ کے حکم سے عزت والے اور قابل تعریف راستے پر گامزن ہو جائے۔ یعنی لوگوں کو قرآن کریم کی عظیم کتاب کی روشنی سے آشنا کرو، پوائنٹ یہ ہے، لوگوں کو اس عظیم کتاب کی روشنی سے یعنی قرآن کریم کی ترویج، تشہیر اور تبلیغ کرو۔ اسی طرح صبر اور شکر کی صفت اپنا کر قرآنی واقعات سے نشانیاں حاصل کرو اور شکر گزار بنو، کفران نعمت سے بچو، یعنی نہیں شکر تم لازیدنکم، وہی بات ہے۔ اذیتوں پر صبر کرو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے ہمسر تجویز نہ کرو ورنہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرح کسی کو نہ بناؤ کہ وہ بھی تو اللہ کی طرح کرتا ہے جی، وہ جو ہے فلاں جو ہے وہ بھی اللہ کی طرح مدد کر سکتا ہے، یہ نہ کرو۔ نماز قائم کرو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اعلانیہ اور خفیہ خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لامحدود اور بے شمار تصور کرو، نہ بے انصافی کرو اور نہ ہی ناشکری کرو، خود کو اور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچاؤ، اولاد ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، نماز قائم کرنے والے بنو، اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے بخشش کی دعا مانگو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جس دن ان پر عذاب آئے گا، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں سے آپ نے ہر ایک نے ہر صفحے کے اوپر کچھ پوائنٹس نیچے لکھنے ہیں جس پر آپ نے یہ عمل کے لیے لکھے ہیں، ابھی آپ کے سامنے یہ پڑھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ
استطاعت کے مطابق اس میں سے کوئی ایسی چیز جس سے منع ہو جائے اور کوئی ایسی چیز جس پر عمل کرے، یعنی یہ رمضان آپ کی زندگی کی تبدیلی والا رمضان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا سیشن تھوڑا لمبا ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، شرمندہ ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ٹائم کی پابندی کریں۔ جزاکم اللہ جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل کے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔